بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو میرے اس چینل کے اوپر خوش آمدید۔ ہمارا ناول جو بکھروں میں سہارا 2 کی جو ہے آج سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ چل رہی ہے، تو چلتے ہیں اپنی اس کیس کے اندر، دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اسے شدت غصے پر قابو پاتے ہوئے زیم نے اس کی جانب ایک قدم اٹھایا تھا جب بیٹر کی نگاہ واش روم کے رومز کے بالکل قریب آ چکی نشال پر پڑی۔ اسے کچھ نہ سوچا تو سرعت سے ایک قدم اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر نشال کو باہر کی جانب کھینچ لیا تاکہ اس کی گردن پر اپنی گرفت کس کے وہ زیم کو بلیک میل کر سکے، مگر زیم جو پہلے ہی اسے مارنے کے در پہ تھا، اس کے قدم اٹھاتا دیکھ سمجھا کہ وہ بھاگنے والا ہے، سو اپنے حکم کی خلاف ورزی کرتا دیکھ اس نے بیٹر کی ران پر گولی چلانی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب بیٹر نے نشال کو اپنے سامنے کیا جو پہلے ہی بے سد بدھ کھنوانے کو تھی۔ بیٹر کے یوں ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لینے پر وہ اس کے ہاتھ سے ذرا سی پھسلی اور نتیجن زیم کی گن سے نکلی گولی اس کے پیٹ میں دستی چلے گی۔ جلتے ہوئے انگار جیسے لہر کو اپنی وجود کی پار کرتے محسوس نشال کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے پھٹنے والی ہوگی۔ اسے بےساختہ آہیں تھی جو اس کے لبوں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ سب اتنا آنا فانا ہوا کہ بیٹر کو تو کچھ سمجھ ہی نہ پایا، لیکن جب سمجھ آئی تو اس نے خوفزدہ ہو کر فوراً نشال کو چھوڑا۔ زیم پتھری ہوئی آنکھوں سے نشال کو زمین پر گرنا دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میں موجود گن لرز سی گئی۔ زیم کو واضح طور پر اپنے ہاتھ کی لرزش محسوس ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں رنگین ہوتے فرش کو دیکھ کر مدم سے مدم تر ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ نشال اس کی چیخ نما پکار میں تڑپتی۔ گن تو وہی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ نشال سے 2 قدم دور وہ تقریباً ڈلنے والے انداز میں گھٹنے کے بل گرتا چلا گیا۔ سرعت سے اس کے سر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس کا گال تھپکایا۔ نشال، نشی میری جان زندگی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی درد کی شدت سے لال انگار ہوتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے زیم نے مضبوط لہجے میں کہا، جسے اسے یقین تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ بیٹر ڈر کر واش روم کی طرف بھاگا تھا، مگر پولیس فورس نے اسے جا لیا، جبکہ یہاں زیم نے جلدی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈال کر اسے سمیٹنے کی کوشش کی۔ کتنی دیر کر دی وہ اس کی غلافی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کمپنی میں جذب ہو رہے تھے۔ اب تو آ گیا ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بڑے زبر سے بولا۔ اس کا پھٹا ہوا ہونٹ، ماتھے پر پڑا نیل، پیٹ سے نکلتا خون دیکھتے ہوئے زیم کی رگیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ اس کے پیٹ سے نکلتے خون کو روکنے کے لیے اس کی گرس باندھ رہا تھا۔ نشال کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اور یہی زیم کا دل پھٹ رہا تھا۔ زیم، نشال نے ہولے سے پکارا۔ اس کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا بچہ، بچ سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ اس نے ایک لمبی ہچکی لی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اس پل اپنے موت سے زیادہ اپنی اولاد کو کھو دینے کا ڈر تھا۔ زیم کو لگا وہ مر جائے گا۔ دل پھٹ کر ہلکے میں آ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا کہتے ہوئے زیم نے بے اختیار اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور پھر اسے اپنے باہوں میں بھر کر باہر کی طرف بھاگا۔ نشال کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، جبکہ انسپکٹر بیٹر کو زیکوب کرتے زیم کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ وہ مدہوش سا جیپ میں پڑا اپنے زخموں پر تڑپ رہا تھا۔ اس کی رکھوالی کرتے کتے چپ چاپ اس کی آہیں سن رہے تھے، جیسے اس کی کراہوں کا لطف اٹھا رہے ہو، مانا ان کتوں کے کان کسی کے باریک قدموں کی چاپ سن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر اپنی چمکتی آنکھیں گھما کر دیکھا۔ بلیک ہوڈی پہنے، اپنے چہرہ چھپائے، ایک اونچا لمبا نوجوان ایک دھیمی سیٹی بجاتا جیپ کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی چال میں مضبوطی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلتی سیٹی کی دھن پر دونوں کتے دم سادہ اسے دیکھنے لگے، بھونکنے کے بجائے اس سیٹی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ شخص قریب آتا گیا، پھر جیپ کی پچھلی طرف اوندے منہ کراتے زوار کی طرف بڑھا۔ اس کے لبوں پر ہموار ہل رہے تھے۔ زوار نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس شخص کی جانب دیکھا جس کے صرف ہونٹ اسے نظر آ رہے تھے۔ چلو آ میرے ساتھ، تمہیں اس تکلیف سے نجات دے دوں، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس شخص نے زوار بیگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کے زخمی وجود کو اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ پھر دوبارہ وہی سیٹی بجاتا ان کتوں کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ کتے اوں کرتے اپنی دم ہلانے لگے۔ پھر وہ پلٹا اور تیز قدموں سے اسی راستے پر پلٹ گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ زوار بے سوس سا خود کو ہوا میں ملک محسوس کر رہا تھا۔ آگے جا کر اس شخص نے راستہ بدلا اور جھاڑیوں میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کتے بھونکنے والے ہیں، اور وہی ہوا۔ اس شخص کے تھوڑا دور جاتے ہی کتوں نے گلا پھاڑ کر بھونکنا شروع کر دیا، مگر افسوس تب تک زوار بیگ پولیس فورس کی پہنچ سے دور جا چکا تھا۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کے راستہ پیدل طے کرتے اب اونچے لمبے درختوں کی جڑ میں گھس گیا۔ زوار کے گم حواس آہستہ سے لوٹ رہے تھے، جبکہ اپنا منہ ڈانپتے وہ بنا رکے چل رہا تھا۔ اس کا تناسب زوار کا بوجھ برداشت کرنے اور پچھلے 10 منٹ سے چلتے رہنے کی وجہ سے بگڑ رہا تھا۔
اپنے سر سے ہونٹ پیچھے کھسک کر اس نے چلتے چلتے ایک لمبا سانس لیا اور نگاہ کے سامنے جنگل کے کنارے پر پتلی سڑک پر کھڑی اپنی گاڑی کو دیکھا۔ اب اس کا وجہ چہرہ صاف نظر آتا تھا، اس کی آنکھوں میں قدرے تشویش سی تھی۔ فکر گاڑی کے لیے نہیں، گاڑی میں موجود اپنی متاحیات کے لیے تھی۔ وہ سڑک والی سائڈ پر درختوں کے درمیان ہی چل رہا تھا۔ گاڑی میں موجود سیٹ کے پاس سے ٹیک لگائے وہ سیدھی ہو گئی، کیونکہ اسے وہاں تک دیکھ چکی تھی۔ گاڑی کا شیشہ ذرا سا نیچے کر کے اس نے ہاتھ باہر نکال کر ہولے سے ہلایا، جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ زرگام کے لبوں پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ رینگی۔ کون ہو تم اور کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ زوار کی آواز اس کے لبوں سے مسکراہٹ سے مٹ گئی، یعنی وہ اب ہوش میں آ رہا تھا۔ تیرا باپ ہوں، تنفر زدہ لہجے میں کہتے ہوئے زرگام نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے کندھے سے ڈائریکٹ سخت کھردری مٹی پر والی زمین پر پھینک دیا، پھر لب بھیجتے ہوئے اپنے کندھا ذرا سا اوپر نیچے کرتے ہوئے جھٹکا، جیسے اپنی گردن کو اس کے بوجھ کے احساس سے داد کر رہا تھا۔ جبکہ زوار ایک بار پھر کراہ گیا، جسم کے ہر حصے میں لگے زخموں سے اس پر ٹھیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ ذرا سی آنکھیں کھول کر منجھے اندھیرے میں اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو پایا۔ آج تجھے گن کے استعمال سکھاؤں گا، لاسٹ ٹائم تجھے ٹھیک سے پکڑانی بھی نہیں آ رہی تھی نا؟ اس کے تکلیف زدہ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ زوار کی آنکھیں تقریباً پھاڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کی، اور اگلے ہی پل جب اس پر زوار کا چہرہ واضح ہوا تو اس کی روح خوف سے کانپ اٹھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ گزری رات اس کے لیے بے حد منحوس ثابت ہوئی تھی۔ پہلے زرگام نے مشال کی ہاتھ اس کی حالت خراب کی تھی، پھر زعیم نے اپنی بیوی کے لیے اس کی ہڈی دکھا دی، اور اب ایک بار پھر زرگام اس کے سامنے موجود تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، زوار نے کوئی پہلی دوسری بات کرنے کے بجائے سیدھا سباہو اس کے سامنے جھکنے میں ہی آپ ہی جانی۔ رات کا گنجلا اندھیرا چھٹنی ہی ہوئی صبح کی روشنی پھیلنے والی تھی۔ شاید دور کہیں آسمان پر سورج کی پہلی کرن پھوٹ چکی تھی، اسی لیے اس وقت آسمان پر نگینیں سیاہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اوکے، اگر جا سکتے ہیں چلے جاؤ، زرگام نے اطمینان سے کہا، اور اسے اٹھنے کا موقع دے کر خود نشال کی طرف بڑھا، جو گاڑی میں بیٹھی ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زمین پہ گڑے زوار نے ذرا سی گردن موڑ کر چند قدموں میں فاصل جاتے زرگام کو دیکھ رہا۔ اٹھنے کے لیے زمین پر اپنی ہتھیلی ٹکانے کی کوشش کی اور شدید تکلیف کا سامنا ہوا، کیونکہ الٹے ہاتھ کی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، مگر ہمت کر کے وہ بمشکل اٹھا اور لڑکھڑایا۔ اسے یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ پراشتعال لڑکا اسے وہاں سے جانے دے گا، مگر اسے ایک کوشش تو کرنی ہی تھی۔ اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی سلامتی ٹانگ پر سے جلدی سے سڑک کی جانب بڑھا۔ ابھی چند قدم دور ہی چلت کا زرگام نے دو جستیں لگا کر تیسری جست میں اس کے سامنے آتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی اور اچھل کر اس کے منہ پر اپنے بوٹ کی نوک ماری۔ نتیجن دوبارہ سر کے بل زمین پر گرا۔ زرگام نے اسے مزید موقع دیے بغیر اسے ایک گھٹنے پر اپنی بھاری بوٹ رکھ کر اسے ایک نئے درد سے آشنا کروایا۔ زوار ویک کے چیخ بھی نہ سکا۔ آہیں مجھے جانے دو، رحم کرو مجھ پر، پلیز پلیز، میرے جسم بہت دکھ رہا ہے۔ اپنے ہاتھ میں مشکل زرگام کے سامنے جوڑتے ہوئے زوار نے روتے ہوئے درخواست کی۔ مشال گاڑی سے نکل کر باہر آئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان دونوں تک آنے لگی۔ زرگام نے ایک نفرت بڑی نگاہ اس کے جڑے ہاتھوں پر ڈالی۔ دوسرا موقع دیتا ہوں، جا سکتے تو چلے جاؤ، اس کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے زرگام نے بے رحمی سے کہا۔ زوار نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر گھٹنے کی ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ پیچھے کی جانب اپنے وجود کو گھسیٹنے لگا۔ مشال قریب آ چکی تھی۔ مشال کو دیکھ کر زوار کی سرخ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان بچانے کو پیچھے کی جانب گزر رہا تھا جب اسے زرگام کو اپنی پشت سے دیور نکالتے دیکھا۔ نہیں پلیز، مجھے مت مارو، میں آئندہ تم دونوں کی زندگی میں نہیں آؤں گا، پلیز۔ وہ اپنا خشک ہوتا سانس سنبھالنے کی کوشش کرتا روتے ہوئے بولا، ایک تو پورے جسم میں شدید تکلیف، اس پر مزید سامنے کھڑی موت۔ تم نے کہا تھا تم جا سکو تو چلا جاؤ، مجھے جانے دو، میں چلا جاؤں گا۔ وہ گھڑگھڑایا، ورنہ اس کے دل میں شدید خواہش پہ پریتی کے زرگام کی روال اس کے ہاتھ میں ہو اور زرگام کو مار کر مشال کو لے کر وہاں سے نکل جائے۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ تم جا نہیں سکتے، سلگتے جدے میں بولتے زرگام نے اس کی سیدھی ٹانگ پر گولی چلائی۔ زوار کی بلند چیخ چٹان میں گونج اٹھی۔ وہ بلک بلک کر رویا، مشال مجھے بچا لو پلیز۔ اس کی بات پوری ہونے تک زرگام نے ایک اور گولی اس کی دوسری ٹانگ پر چلائی۔ زوار کے لیے درد برداشت کرنا محال ہو گیا۔ اس کے جسم سے نکلتا خون زمین کی رنگین کرنے لگا۔ اسے اپنے جسم سے روح نکلتی محسوس ہو رہی تھی، زبان جیسے مفلوج ہو چکی تھی۔ اذیت کی انتہا تھی کہ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اسے اپنی شدید بے حس بسی کا احساس ہوا۔ بے اختیار اسے اپنا باپ یاد آیا، فریحہ بیگم کی بے بسی یاد آئی۔ مشال کے ساتھ کیے اپنے مظالم کی فرصت اس پل اسے موت کے خوف سے پھیٹتی آنکھوں میں سمائی۔ جانتے ہو جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اس کے بازو پر گولی چلاتا زرگام تقریباً داڑا۔ ہائے اللہ! تیسری گولی اس کے جسم میں ڈسی تو زوار کے لبوں سے
پردہ آواز نکلی، اسے بے اختیار اللہ یاد آیا، وہ رب جسے وہ ایک عرصے سے بھولا بیٹھا تھا۔ مجھ سے مت جلنا، خدا کے لیے۔ زوار کے حلقے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مشال چپ چاپ خاموش کھڑی اس کا تڑپ دیکھ رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جس کی بھیانک صبح اس کی آواز بھی اسی طرح بیٹھ گئی تھی۔ زرگام نے ہاتھ میں پکڑی گن زمین پہ پھینکی اور گاڑی کی طرف پلٹا۔ کیا وہ سگریٹ لینے جا رہا ہے؟ زوار کا دماغ اس بات کا سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ حیران تھا، اس تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ زوار نے اپنی دائیں طرف ذرا فاصلے میں پڑی گن کو اٹھانے کے لیے ذرا سا ہاتھ بڑھایا۔ پورا جسم دم مفلوج جذبتا۔ نشان نے اس کی حرکت دیکھی، سرحد سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنی سینڈل نوکیدار ایڑی رکھ دی۔ وہ اس کے مقصد سمجھ چکی تھی۔ مجھے بخش دو مشال، مجھ سے غلطی ہوگی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ زوار کسی صورت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ تم انسان نہیں، شیطان ہو، درندے ہو۔ یہ معافی تم شرمندہ ہو کر نہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے مانگ رہے ہو۔ اور کیا معافی تو غلطیوں کی ملتی ہے نا زوار بے، گناہوں کی تو ہمیشہ سزا ملتی ہے۔ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے مشال نے اپنی ہیل سے اس کا ہاتھ مسل دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا، اسے رونے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو پھر مار دو مجھے، قسطوں میں کیوں تکلیف دے رہے ہو مجھے، پلیز مارو۔ زوار نے روتے ہوئے بے حد دھیمی لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ زرگام گاڑی کی ڈگی پیٹرول کی گیند نکال کر واپس اسی طرح تھا۔ زوار نے پھٹ پھٹی آنکھوں سے قریب آتے زوار کو دیکھا۔ اس نے مشکل نفی میں سر کو دائیں بائیں ہلا۔ نہیں مشال، ہم بچپن سے ساتھ گزارا ہے، مجھے مت لے جا پلیز، گولی مار دو مگر چلاؤ نہیں۔ زوار گڑگڑایا، لیکن مشال پر کوئی اثر نہیں ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات زوار بیگ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جانتے ہو بے بسی کی انتہا کیا ہے؟ اس کی بانی بڑی درد سے بے حال ہوتی آنکھوں میں جھانکتے مشال نے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ زوار کے لیے جواب دینا اس پل مشکل تھا۔ ہے یہ بے بسی کی انتہا، یہی کہ جب تکلیف انتہا کی ہو اور موت بھی ہمیں نصیب نہ ہو۔ مشال کی آواز سرسراتی ہوئی تھی۔ زوار کی جان آدھی رہ گئی تھی۔ زوار کو یقین ہوا کہ وہ جہنم میں جانے سے پہلے جلنے والا ہے۔ جب انسان خود کو خدا سمجھے بیٹھے نا زوار بیگ، تو پہلے تو اللہ اس کی بے وقوفی پر خوب ہنستا ہے، پھر دیکھتا ہے وہ کس حد تک جاتے ہیں۔ مگر جب گناہوں کا گڑھا بڑھ کر چھلکنے لگے تو پھر اس انسان کے ہاتھوں ہی اس کے گرد بند کس دیتا ہے، اس پر اپنا ایسا قہر نازل کرتے ہیں کہ اسے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا وجود پانی پر بنے ابلے سے بھی زیادہ ناپیدار ہے۔ تم نے مجھے کمزور سمجھا اور ایک بار پھر مجھے نوچنے کی کوشش کی، مگر اس بار میرا محرم، میرا محافظ میرے ساتھ ہے، اللہ، جسے اللہ نے میری حفاظت میں مامور کیا۔ تم نے خود اس کے سامنے آ کر مجھ پر ہاتھ ڈال کر اپنی موت کی آواز دی۔ مشال کی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مکمل اطمینان سے بول رہی تھی۔ زوار نے اس پر شدت سے اپنی موت کی دعا کی، سانسیں رک جانے کی فریاد کی۔ تو اب کرو استعمال اپنی طاقت، اب اٹھو اور بچاؤ خود کو۔ اب کہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، اب کہو کہ تم بہت طاقتور ہو، اب کہو، بولو۔ وہ اس پر چلا رہی تھی۔ مشال کی پتھری ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال بھگونے لگے۔ زوار بیگ کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ کیوں چل رہی تھی؟ کیوں؟ سوال یہی تھا، اتنی تکلیف کے بعد کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ کیسے؟ ارے تم جیسے کو تو موت بھی قبول نہیں کرے گی، تم بات کرتے ہو زندہ رہنے کی، کہتے ہو۔ مشال روتے روتے ہنسی، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ زوار بیگ کی آنکھوں سے پھل پھل کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا، آنکھیں آسمان کی جانب دیکھنے لگی جس کی سینے پر روشنی پھیل رہی تھی۔ زرگام قریب آیا اور اس پر پیٹرول پھینکنے لگا۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا جلنے کی تکلیف کیا ہے، شاید اس صورت موت تمہیں قبول کر لے۔ حالی کہنے کی طرف پھینکتے ہوئے زران نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس پر زر کی آنکھوں میں بھی تکلیف تھی۔ زوار اس بار کچھ نہیں بولا، بس روتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھتا رہا۔ مشال ایک نظر چپ چاپ روتے ہی زوار بیگ کو دیکھا جس کے چہرے اور آنکھوں سے اس کی تکلیف واضح تھی۔ زرام اس شخص کو نصف و نابود کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے لائٹر نکالا جسے گاڑی میں ملا تھا۔ زوار کو دھڑ بڑی آنکھوں میں اس پر خوف ہی خوف تھا۔ زرگام نے سلگتی نظروں سے زوار کو دیکھا۔ مشال نے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے اسے کا بازو تھام لیا۔ مشال کے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اسے بھیگی آنکھوں سے زوار کی طرف دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں تکلیف باعث تڑپتی ہوئی ہولے ہولے لڑک رہی تھی۔ اسے چھوڑ، زر مت جلاؤ، مشال نے خود پر ضبط کرتے ہوئے بھیگی لہجے میں کہا۔ زرگام نے گردن ذرا سی موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ زرگام اپنی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نیمی تھی۔ پلیز چھوڑ دو۔ اس کی بازو پر اپنے ہاتھ کا بڑھاؤ دیتا مشال نے آہستگی سے کہا۔ زوار کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر کمرے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا سانس حلقے میں اٹکا ہوا تھا مگر نکل نہیں رہا تھا۔ وہ موت کی شدید تکلیف سے گزر رہا تھا۔ زرگام نے لب بیچتے ہوئے لائٹر وہیں پھینک دیا اور مشال کو نرمی سے خود سے لگایا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر مشال نے بھیگی آنکھوں سے زوار کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا زوار بیگ، جاؤ، تمہیں معاف کیا۔ بہت عرصے کی گتی وہ زرگام کے ساتھ پلٹ گئی۔ زوار کو اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اذیت ایسی تھی کہ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا مگر آواز حلقے میں ہی کہیں اٹک گئی
اسے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے لمحہ والا ہما دور ہوتے زرگاہ مشال کو دیکھا۔ زندگی اس کے ہاتھ سے پھسلتی گئی چلی گئی، دائیں جام ہولے سے نظر گمائی۔ اس کے ہاتھ سے 2 یا 3 انچ دور گن پڑی تھی۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ بمشکل اٹھایا اور گن سے 3 انگلیوں کے فاصلے پر پڑے لائٹر کو اٹھا لیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے خود سے دور زرگام کے حصار میں چلتی مشال کو دیکھا، پھر اپنی پوری طاقت لگا کر اس نے اپنے پٹرول میں بھیگے ہاتھ کے انگوٹھے سے لائٹر جلایا۔ اگلے چند سیکنڈ میں اس کے پورے وجود کو آگ لگ چکی تھی۔ زواربے کے ہلکے سے امڑنے والی دل دہیز چیخوں سے درخت کے پتے تک کانپ اٹھے۔ آسمان پر روشنی پھیل چکی تھی۔ زرگام اور مشال نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ اسے جلتا دیکھ مشال بری طرح رو پڑی۔ زرگام کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے سلکنے لگی، جبکہ زوار خود کو جلا نہ لینے پر زرگام کی بھیگی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر رخسان پر بہتے شہ میں جذب ہو گئے۔ اس کی عبرتناک موت اس پر پرندوں کا بھی دل دہلا رہی تھی۔ لمحوں میں زوار کی آوازیں دم توڑ گئی، شاید اس کے تڑپتے وجود میں زندگی کی دم توڑ چکی تھی۔ اس کی لاش جل رہی تھی، بامپڑ اڑ رہے تھے۔ زرگام نے سرت سے مشال کو اپنے حصارے میں لیا اور سڑک کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی، مگر زرگام جانتا تھا اس کے لیے یہ خوفناک منظر دیکھنا صحیح نہیں۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال گیا، پھر گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے بھگا لیا۔ پیچھے پولیس کتوں کی طرح بو سونگتی وہاں تک آئی تھی۔ زوار کی جلتی لاش کو بجھانا ناممکن نہ تھا، کیونکہ آس پاس پانی کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا۔ ساتھ ہی انہیں راکھ ہوتی ریوالور بھی نظر آئی۔ بیٹر ڈوز کی کانچ میں جو کچھ ہوا تھا اس سے زرگام بے خبر تھا، مگر پولیس فورس زین کی مدد کرتی رہی۔ یقیناً اس لیے انہیں وہاں آنے میں وقت لگ گیا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے میں زوار کی راکھ ہوئی لاش اور جلی ہوئی گن انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے لی۔ گڑ 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 ہیلی کاپٹر کا سر پر لگے پروں پر رفتار سے گھومتا آسمان کی بلندیوں میں عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ اس کی بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرے سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ نشال کی کلائی اس کے ہاتھ میں تھی، جس کی بہت دھیمی رفتار سے چلتی نبض زعیم اجلال کی دھڑکنیں مشتعل کر رہی تھی۔ اس کا سخت دل آج اس کے کان میں دھڑک کر نشال سے محبت کے اعتراف کر رہا تھا۔ اس پل اس کی حالت یوں ہو رہی تھی جیسے نشال کی نبض تھم گئی تو اس کی اپنی سانسیں بھی تھم جائیں گی۔ یہ پل، یہ لمحے، یہ وقت بہت بھاری تھے اس پر۔ یہ اس کی زندگی کی بدترین صبح تھی کہ جس کے آغاز سے اس نے اس پر زندگی میں پہلی مرتبہ لفظ سے خوف کا اشکار کر دیا۔ گزری رات کے تیسرے پہر میں اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہوئے پہلی بار اپنا سانس رکتا محسوس کیا، تب جب اس نے بیٹر کو نشال کو لے جاتے دیکھا، اور اسی رات کی صبح اس کے دل سمیت جسم کے ایک ایک عضو نے خوف کا ذائقہ چکھ لیا۔ وہ جو بنا رحم کیے مجروحوں کی ہڈیوں کا سرما بنا کے انہیں خون میں لت پت کر دیا کرتا تھا، آج اسی زعیم اجلال کو نشال کے جسم تک نکلتا خون خوف میں مطلع کر دیا۔ اس کے خشک پڑتے لب نشال کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ آنکھیں صدمے سے پتھر سی ہو رہی تھی۔ اپنی باہوں میں دم توڑتی نشال سے بے بسی کی شدت احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ زعیم نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو صاف کر کے اسے اس انداز میں مسلک جیسے اپنی آنکھیں صاف کرنا چاہتا ہو۔ یہ کیا؟ اس کی آنکھیں تو خشک تھی، وہ رو نہیں رہا تھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں آج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ گزری رات میں اس کی آنکھوں نے ان گنت آنسو بہانا چاہے تھے، مگر اس نے اپنے آنسوؤں کا اندر ہی کہیں مجمع کیا، اور اب جو اگر وہ رونا چاہ رہا تھا تو آنکھیں ساتھ دینے میں انکاری ہونے لگی۔ زعیم کا دل اپنے اس بے بسی پر پھٹنے لگا۔ اس سے اپنی جلتی آنکھوں کو چھپک کر پورا کھولا۔ ہیلی کاپٹر اب حیات آباد میڈیکل کیمپس پشاور کے سامنے دور سے پھیلے پارکنگ ایریا میں اتر رہا تھا۔ زعیم کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ ہیلی کاپٹر کی زمین پر اترتے ہی وہ خود بھی اسے اٹھائے سرت سے زمین پر اترا۔ اس کے چہرے پر پھیلی شکست تھی، اس پر صاف نظر آ رہی تھی۔ اسپتال کے باہر پہلے سے ہی اسٹریچر موجود تھا، جس پر نشال کو لٹا کر فوراً اندر لے گئے۔ پشاور پولیس فورس گیٹ پر موجود تھی۔ اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ ان کے ساتھ چلتا بامشکل ایسے میں بات کر رہا تھا، جن کی بدولت نشال کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر لے کے جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ان سے بامشکل جان چھڑاتے ہوئے نشال کے اسٹریچر کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ بھی غنیمت ہی تھا کہ برقعے نے اس کے وجود کو ڈانپ رکھا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ اسے اپنے منہ پر بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ جو ہمیشہ اپنا درد، اپنا غم، اپنی تکلیف ہمیشہ سے چھپانے میں کامیاب رہا، کبھی جو کمزور پڑ بھی جاتا تو دل کو سخت کر لیتا، مگر آج اس کا دل داڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ آج وہ اپنی ساری اذیت آنکھوں کے راستے بہا دینا چاہتا تھا کہ اس پر اس کے وجود کندھے پر اس تکلیف کا بوجھ سہارا لینے سے انکاری ہو رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں اس کے ساتھ نہیں دے رہی کہ اس پر ثبوت دے رہی تھی کہ وہ زعیم اجلال کی آنکھیں۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح آپریشن تھیٹر کے باہر زمین میں نصب چیئر میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ پشاور کی پولیس فورس اس کے ساتھ ہی سوات سے آئی انسپکٹر اور خصوصی اہلکاروں سے ساری معلومات لے رہی تھی۔ زعیم کو اس پل کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ وہ 15 سے 20 منٹ یوں ہی کسی پتھر کی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا، رگوں میں موجود ہوتے خون کی گردش جیسے رک سی کی۔
وجہ 2 منٹ پہلے ڈاکٹر سے ہونے والی گفتگو تھی، تب اس کی موبائل پر بیل ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ زعیم پلکیں چمکاتا سیدھا ہو کر بیٹھا، موبائل کی تلاش میں جانب دیکھا۔ چیئر پر پڑے اس کا موبائل بج کر رہا تھا، ساتھ ہی اس کی جیکٹ رکھی تھی۔ زعیم نے آنکھیں سکڑ کر دونوں چیزوں کو گھڑا۔ وہ اتنا غائب دماغ کبھی نہیں رہا تھا، مگر اس والے واقعی یاد نہیں تھا کہ وہ دونوں چیزیں یہاں کیسے آئی۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کھڑے قریبی کانسٹیبل کی نگاہ سے پڑی۔ سر، یہ آپ کو اپنا موبائل اور جیکٹ ہیلی کاپٹر میں ہی چھوڑ آئے تھے؟ میں لے کر آئی ہوں، اس کو مسئلہ سمجھتے ہوئے کانسٹیبل نے فوراً سے اطلاع دی۔ زعیم نے اس کی طرف دیکھتے ہولے سے اس باب میں سر ہلا، پھر موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ زرگام کی کال آ رہی تھی۔ زعیم نے لب بیتے ہوئے ایک نظر اپنے جسم پر چپکے خون آلودہ بنیان دیکھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی شرٹ نشال کے پیٹ پر باندھی، وہ بلیک جینز پر صرف بنیان پہنے ہوئے تھا۔ زعیم نے اپنی جیکٹ اٹھائی، موبائل کو یوں ہی بجتا چھوڑ کر وہاں سے نکلتا واش رومز میں سائڈ آ گیا۔ پرائیویٹ پیشنٹس کے لیے پرائیویٹ رومز کی سہولت موجود تھی۔ واش روم میں آ کر اس نے اچھے سے اپنی جلتی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھپٹے مارے۔ 5 سے 6 منٹ اس نے یوں ہی اپنا چہرہ دھوتا رہا، پھر جیکٹ جڑا کر باہر نکل آیا، جس سے اس کی کسرتی بازو اور چوڑے شانے چھپ گئے تھے۔ اب اپنے لب سختی سے بھیجے وہ واپس اسی جگہ پر آیا۔ کھڑے کھڑے ہی اس نے ذرا سے جگہ موبائل ہاتھ سے لیا۔ زرگام کی 8 مس کال تھی۔ اسکرین بیٹر ڈاؤن کر کے موبائل آن لاک کیا، پھر زرگام کو بیک کال کی۔ اس کی پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کی۔ یار بھائی کہاں ہے؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، آپ ریسیو نہیں کر رہے۔ نشی کہاں ہے؟ ملی وہ؟ اور آپ ٹھیک ہیں؟ کال ریسیو کرتے ہی بنا رکے سوال کرتا گیا۔ زعیم کا جواب دینے لگا، بھائی کچھ بولیں پلیز، میں کب سے یہاں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ نہ تو آپ واپس آئے اور نہ ہی ابھی تک آپ کی پولیس فورس یہاں آئی۔ بتائیں پلیز، نشال ٹھیک تو ہے؟ وہ مل گئی ہے نا؟ وہ جانتا کہ نشال مل چکی ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کس حال میں ملی، ورنہ اتنی بھرپور اداکاری کبھی نہ کرتا۔ وہ تو صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ بعد میں اذان اس پر زوار کی طرف سے شک کرتا تو وہ کہنے والا بنتا کہ زعیم اور پولیس ٹیم کے چلے جانے کے بعد سے ہوٹل میں ہی تھا۔ ہاں مل گئی ہے وہ، زعیم بمشکل بولا، جبکہ اس کے بولنے پر دوسری جانب زرگام کو اس کی آواز حد سے زیادہ بھاری پن کا احساس ہوا۔ اچھی فائن، وہ ٹھیک ہے؟ زرگام نے اس بار حقیقتاً فکرمندی سے پوچھا۔ زعیم کے دل پر آدھی چیزیں جڑ گئی۔ ڈاکٹر بہتر طور پر جانتے ہوں گے، زعیم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ زرگام کو کسی ہنونی کے احساس سے، کیا مطلب؟ آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ؟ زرگام کی آواز میں تشویش نمایاں تھی۔ اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے، گولی لگی ہے اسے بتاتے ہوئے زعیم کی آواز لڑکھڑائی۔ ایک بار اس کا دل چاہا دیوار سے سر ٹکرے مار مار کر روئے۔ اس میں پہلی بار ہمت کی کمی ہوئی تھی اور زرگام کو نہ بتایا کہ گولی اس کے ہاتھ سے چلی ہے، جبکہ دوسری جانب زرگام اس خبر پر ساکت گواٹ، لیکن مائی آپ کے ہوتے ہوئے کیسے کب زرگام کے ہوش حقیقتاً اڑ گئے تھے۔ اس بار زعیم نے کوئی جواب نہ دے پایا۔ آپ کہاں ہیں بھائی؟ کس ہاسپٹل میں ہے وہ؟ زرگام نے بے چینی سے پوچھا۔ پشاور میں ہوں، حیات آباد میڈیکل کیمپس، زعیم نے آستگی سے بولا۔ او ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ زرگام نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ خون بہت بہہ چکا ہے، بلڈ کی ضرورت تھی، مل بھی گیا مگر وہ خطرے میں ہے سر۔ زعیم نے بولنا نہیں جا رہا تھا، زرگام سے بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نیم ہو گئی۔ شاید وہ کسی اپنے کا سہارا چاہتا تھا، اس کے لیے دعا کرو پلیز، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ زعیم کی آواز بولتے ہوئے مزید بھاری ہو گئی، جبکہ زرگام کے لیے اپنے عزیز جان بھائی کی تکلیف زدہ آواز سننا محال ہونے لگا۔ بھائی، زرگام نے ہولے سے پکارا، جس کی گہری سانسیں سے دور بیٹھے فون کی اسپیکر سے اڑتے ہوئے ہوں۔ اس بار واقعی بولنے لگا، جبکہ زرگام کو لگا وہ رو رہا ہے۔ بھائی پلیز پریشان مت ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، بلیو می، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ زرگام نے پر یقین انداز میں اسے حوصلہ دیا۔ زعیم خاموش رہا۔ آپ فکر مت کریں، میں بس مشال کو لے کر نکلتا ہوں، آپ خود بھی اس کے لیے دعا کریں۔ باقی سے سب سے زیادہ اللہ آپ کی سنے گا، کیونکہ جو تڑپ آپ کے دل میں نشی کے لیے ہے، اتنی ہم میں سے کسی کے دل میں بھی نہیں ہو سکتی۔ زرگام نے بڑی سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ اسی سمجھدارانہ نصیحت پر زعیم کے لب اس کی تکلیف میں بڑی مشکل سے مسکرائے۔ ہم شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے زعیم نے آستگی سے کہا۔ آنکھیں مسنے سے اس کی آنکھوں کی نیمی سیاہ پلکوں بھگوگی۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے زعیم نے موبائل جینز کی پاکٹ میں ڈال دیا۔ گھڑی صبح کی 5 بجانے والی تھی۔ صبح کی روشنی ہر سو پھوٹتی دن کی خوش آمدید کہنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ 2 انسپکٹر کو آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا کر کے ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ اسے اللہ سے مانگنا تھا، اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھنا تھا۔ وہ کسی قریبی مسجد کی تلاش میں ہسپتال سے باہر نکل کر چلتا رہا۔ سڑکوں پر سٹان پھیلا ہوا تھا، شاید لوگ گھروں میں دب کے ابھی تک نیند پوری کر رہے تھے۔ وہ چلتا جا رہا تھا مگر اسے آس پاس کوئی مسجد نظر نہیں آئی، شاید اسی لیے کہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا رب اس پر واضح کر دینا چاہتا کہ اللہ وہ واحد ذات ہے جس سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کسی ایک جگہ یا چھت تلے کھڑے ہو کر شرط نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، ذات تو ہر جگہ موجود ہے، جو انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ زمین کا کوئی بھی خطہ بس اس کی پاک ذات کے سامنے سر جھکا کر فریاد کرنا لازم ہے کہ بلا شبہ وہ بن مانگے عطا کرنے والا اللہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔
زعیم تھک کر وہیں سڑک پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی مغرور آنکھوں میں اس پر آنسو تھے۔ اسے ذرا سا سر اٹھایا، عثمان کی جنم دیکھا۔ میں بے بس ہوں اللہ۔ اس کے لبوں سے بھیگے الفاظ نکلے۔ دور کہیں آسمان پر دعائیں لکھتے فرشتے مسکرائے۔ اب یقیناً وہ زعیم جلال کے لبوں سے نکلنے والے بہت سے الفاظ لکھنے والے تھے۔ سورج کی روشنی میں آج پھر دھیما پن تھا۔ پھر شاید اسی وادی کا کمال تھا کہ اس کی سرزمین ٹھنڈی رہتی تھی۔ اطراف میں سنسان پڑی سڑک پر ایک نظر ڈال کر زرگام نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا۔ مشال جو پچھلے 5 منٹ سے دم سادہ اس کی زمین سے ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، کال ڈسکنیکٹ ہونے پر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ زرگام کے لب بیچتی ہوئی کچھ جگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی گاز ضبط کے مارے سر ہوتے۔ مشال وہ بولا، مگر مشال اس کی بات کاٹ گئی۔ کوئی بری خبر مت سنانا زرگام۔ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اس نے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ مشال کی آنکھوں میں پانی تھا، جبکہ اسے روتا دیکھ وہ سوچ رہا تھا کیا اس لڑکی کے نصیب میں ہی رونا لکھا ہے۔ زرگام نے ہاتھ بڑھا کر اس کی اپنی جانب اٹھتی انگلی تھام کر اس کی ہاتھ میں اپنی مٹھی میں لیا۔ نہیں زر پلیز۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ زرگام نے ایک پل کو اپنا نچلا لام دانتوں میں دبایا، پھر آستگی سے اظہار کیا، بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ زرگام نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ کوشش ناکام ہونے والی ہے۔ وہ اس کی نہیں سنے گی، وہ یہ جانتا تھا۔ وہ خراب ہوئی ہی کیوں؟ جب ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو کیوں تکلیف ملی؟ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے بھیگی آواز میں چلائی۔ زرگام نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر بیچ یہ میرے حصے کی تکلیف تھی جو اس نے سہنی پڑی۔ میں منحوس ہوں، میں کھا گئی اپنی بہن کو، اس کی عصمت کو، اس کی خوشحال زندگی۔ سب میری وجہ سے خراب ہوا، سب میری وجہ سے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی مشال نے اپنے گالوں کو بری طرح رگڑ ڈالا۔ اذیت اور لگ پر زرگام اس کی مدلکہ پر حق دک رہ گیا۔ مشال ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں کلائیاں نرمی سے تھامتے ہوئے زرگام نے آستگی سے کہا۔ مشال نے اس کی ہاتھ جھٹکتے ہوئے سے گورا، تم کچھ نہیں جانتے، نہ مجھے نہ میرے دل کو۔ میں ہوں ہی منحوس۔ صحیح کہا تھا ممانی نے، میں بد ہوں، بدترین، بد کردار۔ اپنے عیب چھپانے یہاں آئی تھی۔ ہاں میں عیب دار ہوں، میرا پورا وجود غلاظت میں لتڑا ہوا ہے، کوڑے کے ڈھیر پر پڑے کچرے سے بھی بدترین۔ مشال الوی کیونکہ روتے ہی مشال اور زرگام اکرم کے وجود پر اپنے لفظوں سے اس پر آریاں چڑھا رہی تھی۔ اس کے لفظوں کی سنگین زرگام کے چہرے پر پتھریلے تاثرات پھیلا رہی تھی، کیونکہ ایک وہ اپنی بات پوری کر پاتے، شاید اسے تکلیف ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ، جس کی بات اپنی ذات مکمل کرنے سے بھی قاصر تھی۔ چپ، بالکل چپ، خاموش ہو جائیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ ہم یہاں سے سیدھا پشاور جائیں گے، نشال آپ کو آپ کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کا ارادہ تک کر کے تھے۔ زرگام نے اسے ٹوکا، پھر سیدھا ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس سے اپنی بات نظر انداز کرتا دیکھ مشال پھر گئی، اس کی شرٹ کا کالر گھسیٹتے ہوئے اس کی اپنی روح اپنی جانب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ زرگام نے سلگتی نظروں سے اس کا گلابی بھیگا چہرہ دیکھا، کٹاؤ دار لبوں کی لرزش واضح تھی۔ زرگام کا خود پر اختیار جانے لگا۔ میری بات سنو، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں ایک بہترین لڑکی ہوں۔ تم کہتے ہو نا کہ تم سب جانتے ہو، میری سنو گے؟ تم آج کچھ نہیں جانتے، آج میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ پری آواز میں بولی۔ زرگام کی برداشت ختم ہو لگی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ دیر ہو رہی ہے، ہمیں پشاور کے لیے نکلنا ہے۔ اپنا کاور اس کی لرزتی مٹھی سے چھڑواتے اور سخت لہجے میں بولا۔ بمشکل اس کے چھولا جوار روپ سے نگاہ چھڑائی۔ نہیں جاننا مجھے؟ میں گئی تھی تو میری منحوس سائی کے باعث نشال کی جو سانسیں بچی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ نہیں جانا مجھے؟ تم مجھے بھی اسی زوار کی طرح جلا دو، مار دو مجھے، میرا ناپاک وجود ختم کر دو پلیز۔ میں اپنے وجود سے اٹھتی کراہت پل پل مرتی ہوں، میری وجہ سے نشال بھی ناپاک ہوگی، مجھے ختم کر دو پلیز۔ اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے مشال گڑگڑائی۔ زرگام کا دل خون ہونے لگا۔ آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہیں، آپ خود نہیں جانتی آپ کیا بول رہی ہیں۔ اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے زرگام نے خفگی بھرے انداز میں کہا، ہوش میں ہوں میں، اور سب جانتے ہوئے انجان تو تم ہو۔ تم نہیں جانتے نا کہ مشال پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی بول رہی تھی۔ جب زرگام کی بات ہوگی، اس کی بات کالتے ہوئے بولا، اس کے لہجے میں حد درجہ سختی تھی۔ جانتا ہوں، پہلے دن سے جانتا ہوں کہ زوار ریپسٹ ہے، جانتا ہوں کہ اس نے مشال الوی کو داغدار کیا، مشال کی روح، مشال کا جسم، مشال کے دل کو مردہ کیا۔ جانتا ہوں آپ کا مجرم تھا وہ، جانتا ہوں کہ آپ بدقسمتی سے ان لڑکیوں کی فرصتوں میں شامل ہو چکی ہیں جو اپنے باپ کو بھگتنے کے لیے اپنے باپ جیسے ہی کسی مرد کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی ہیں۔ جانتا ہوں کہ اس نے آپ کا وجود زیر کیا، جانتا ہوں کہ اس نے آپ کو مرد ذات کی بدترین شکل دکھائی، جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، اس نے آپ کے پاکیزہ وجود کو ناپاک کیا۔ مگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ تکلیف زدہ سے ایک سانس میں بولتا چلا گیا، پھر ذرا سے رکا۔ مشال بے یقینی بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زرگام نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے گرفت میں لیے
اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ مشال کی دھڑکنیں اس کی حرکت مدہوش ہوئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشال غلط ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مشال منحوس ہے۔ اس کا مطلب تو بالکل بھی نہیں ہے کہ مشال اپنی بہن کی تکلیف کی ذمہ دار ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مکمل اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں مشال کا چہرہ دلسا رہی تھی۔ زرگام کی براؤن آنکھوں میں اس پر محبت کی شدت نہیں، مشال کے لیے عقیدت تھی۔ اس کی گلابی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ مشال پاک ہے کیونکہ مشال کا دل پاک ہے۔ مشال کا جسم بھی پاک ہے کیونکہ مشال کی روح میں پاکیزگی ہے۔ مشال منحوس نہیں ہو سکتی کیونکہ مشال میری بخت کا ستارہ ہے۔ میں آپ کو کبھی جلا نہیں سکتا کیونکہ آپ میرے لیے کوئی غیر نہیں۔ مشال اکرم فاروقی ہیں، میری بیوی، میری زندگی۔ آخر میں زرگام کی آواز بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخیاں اتر آئی تھیں۔ مشال کی سانسیں اس کے لبوں سے نکلتے ہر لفظ پر تھم رہی تھی۔ مجھے آپ کے وجود سے کراہت نہیں آتی مشال۔ آپ کو چھوتا ہوں تو خود کو متبر محسوس کرتا ہوں۔ آپ قریب رہتی ہیں تو میں مہکنے لگتا ہوں، میری سانسیں معطر ہو جاتی ہیں، میری روح پاک ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو کیڑے کے ڈھیر ہیں؟ جو عورت میری سوچ کو، میرے جذبات کو، میرے احساسات کو پاکیزگی بخشے وہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ مشال کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھتا وہ بے بس سا بول رہا تھا۔ مشال کو لگا اس کا بھاری وجود پل میں ہلکا ہو گیا ہو، جیسے منا بوجھ تھا اس کے کندھوں پر جو زرگام اکرم کے الفاظ نے اتار پھینکا۔ وہ یہ تک اس کی جانب دیکھتی چلے گی جس کے وجہ چہرے پر اس پل حزا و ملال کے تاثر پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کے الفاظ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے مشی، نرمی سے کہتے ہوئے زرگام نے اس کے دونوں بازو اپنی گرفت سے آزاد کر دیے اور اس کی بھیگی آنکھیں اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے سے صاف کی۔ مشال نے نگاہ جھکا کر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا، جیسے اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ زرگام نے اس کی تھوڑی ذرا سی اونچی کی مگر مشال نے نگاہ نہیں ہٹائی۔ اس کا گلابی چہرہ بغور دیکھتے زرگام کی نگاہ بہکی ہوئی اس کی سرخ لبوں کے گرد پٹکنے لگی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بے بسی تھی جو اس کے منہ زور جذبات کی شوریدہ سریوں پر بند باندھنے اسے روک رہی تھی۔ جب مشال نے نگاہ نہ اٹھائی تو اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کا استعمال کرتے ہوئے اس کا نچلا لب اس کے دانتوں کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ یہ ایسے مت کیا کریں پلیز۔ اس کے کہنے پر مشال نے چون کر اپنی نگاہ اٹھائی۔ میں اپنی حدود بولنے لگتا ہوں، کہتے ہوئے زرگام اس کی تھوڑی کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے مزید نگاہ اٹھا لینے پر کوئی جرم سرزد ہو جاتا۔ اس کی گہری بات پر مشال کا گلابی چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے کا رخ موڑا۔ زرگام نے بھی اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور سیٹ کی پہی سے ٹیک لگا کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مشال دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے بار بار خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی رخ موڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کچھ دیر خاموش چھائی رہی تو اس نے ذرا سا رخ سیدھا کرتے تیرچھی نگاہ سے زرگام کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی کمبلیوں کو مسل رہا تھا، آنکھیں ہموار بند تھی، پھر سیدھا ہوا اور آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سحر انگیز آنکھیں 1 منٹ سے کم کے وقفے میں ہی گلابی ہو گئی تھی۔ مشال کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ چلے؟ مشال کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مشال نے ہولے سے اس باب میں سر ہلایا تو زرگام نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مشال کی طرف دھیان ہٹانے کی کوشش کرتا اب وہ زین کے بات سوچ رہا تھا۔ زین تو یہی چاہتا تھا کہ زرگام ہوٹل میں ہی رہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ پچھلی رات زین اور پولیس فورس کے ہوٹل سے نکلتے ہی مشال کو لے کر خود بھی اپنی اور زین کی مشترکہ گاڑی میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنی اور بیٹر کے لیے مخصوص کاؤچ کا ایڈریس تو زوار نے وہیں ہوٹل میں ہی بتا دیا تھا۔ زرگام کو اس کاؤچ تک پہنچنے میں مشکل پیش آئی تھی مگر وہ کامیاب رہا۔ دور سے ہی گاڑی کے پاس دو ہاتھ ایک زرگام کو حقیقت سکون محسوس ہوا، ورنہ اسے تو امید تھی کہ اسے 2-3 پولیس والوں سے نپٹنا پڑے گا۔ کتنوں کو دیکھ کر اس نے محسوس سٹی بجائی جو 19 سال کی عمر میں اس نے شوق میں اپنے کالج میں ایک سرکس ایکسپرٹ سے سیکھی تھی۔ زرگام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محض 1.5 سال بعد ہی اس کا بچپنا ہی سیکھنا گیا ایک معمولی فن اسے یوں کام آئے گا۔ گاڑی اپنی محسوس رفتار سے چلتی سڑک ناپ رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس مشال کی سوچوں کا رخ زرگام کی طرف مڑا ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا جس سے وہ بچہ سمجھ کر نکال کر بیٹھی تھی وہ شخص بالکل بھی بچہ نہیں ہے۔ ذہنی جسمانی طور پر وہ ایک بھرپور جوان مرد تھا، کیونکہ مشال کو یقین ہو چکا تھا وہ زرار اکرم کے لیے امتحان بن رہی ہے، اس کی ضبط کا ایک ایسا امتحان جس میں وہ شادی کے بعد سے اب تک کامیاب رہا، مگر آخر کب تک؟ اس کب تک کے آگے ایک بڑا سا سوالیہ نشانہ کھڑا ہوا جس کا مشال کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے زرگام سے دور جانے کا کوئی راستہ سوچ رہی تھی۔ اسے حقیقتاً یہ جا کر شاک اور دکھ کی میری جلی کیفیت محسوس ہوئی کہ زرگام پہلے دن سے ہی اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ بلند ظرف کا مالک ثابت ہوا اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ جس پر آ کر خود مشال خود کو اس کے قابل نہیں گردان رہی تھی۔ اپنی سوچوں کے تانے بانے بننے میں
غلطیاں مشال نہیں جانتی تھی کہ زرگام مستقبل قریب میں کس طرح اسے اپنے وجود سے آزادی دینے والا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حال میں ناشتے کی ٹرے پکڑے وہ لاؤنج پار کر کے اب لیونگ روم میں آ گئی تھی۔ صبح چمکتی روشنی لاہور کی فضا میں اپریل کی گرمی اوڑھ رہی تھی، البتہ فاروقی ہاؤس کی بلند دیواروں کے اندر فی الحال اس گرمی کی کوئی آنچ نہیں پہنچی۔ سامنے ایک صفحے پر عبدالرحمن فاروق کے صاف چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ شاہدہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ذرا سے جھک کر صفحے کے سامنے پڑی میز پر رکھی۔ اسے رکھ دیجیے بابا جان، پہلے ناشتہ کر لیں۔ ان کے پاس سامنے ہی سنگل صوفہ بیٹھتے ہوئی شاہدہ بیگم نے آہستگی سے کہا۔ انہوں نے اخبار چہرے سے ہٹا کر چشمے کے پیچھے سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نہیں کروں گا، کل رات سے کہہ رہا ہوں مگر تم پر کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ پہلے مجھے زعیم کا نمبر ڈائل کر کے دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے، پھر کروں گا تمہارے ہاتھ کا یہ پھیکا بدمزہ کا ناشتہ۔ ناراضی سے کہتے ہوئے آغا جان نے پھر سے اپنے چہرے کے سامنے اخبار کی چادر ٹان لی۔ جانے کیوں ان کا دل کل شام سے ہی اپنے بچوں کے لیے بے چین ہو رہا تھا، مگر شاہدہ بیگم نے ابھی تک ان کی زعیم یا زرگام سے بات نہیں کروائی۔ ان کی ضد پر شاہدہ بیگم نے ایک پل کو اپنے لب بیچے۔ اتنی صبح صبح سو رہا ہوگا وہ، اس لیے نہیں ملائی ورکال، ورنہ مجھے کون سی دشمنی ہے آپ سے۔ اب چپ چاپ نہ یہ ناشتہ کریں ورنہ آپ کے پوتے کو تو نہیں مگر آپ کے بیٹے کو ضرور کال کروں گی کہ آپ یوں بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں۔ شاہزادہ بیگم نے بھی انہی کے انداز میں انہیں اکرم صاحب کو بتا دینے کی دھمکی دی، جس نے فوراً طور پر اثر بھی کیا اور جس کے نتیجے میں آغا جان نے فوراً اخبار چہرے کے سامنے ہٹا لیا۔ اتر آئی ہو نا بہو والی حرکت پر، کہتے ہوئے آغا جان نے انہیں سنجیدگی ناراضگی سے ایک عدد گوری سے نوازا، پھر ہاتھ بڑھا کر ٹرے میں رکھا اپنا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ان کے لفظوں کے ساتھ ساتھ ان کی اس حرکت شاہزادہ بیگم نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ چلے میری بہو بننے کا کچھ فائدہ ہوا، اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے شاہزادہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ ان کا اشارہ آغا جان کے ناشتے کی طرف تھا۔ مجھے بوڑھے کے لیے یہی پھیکا جو شاندار رہ گیا ہے اس گھر میں، بتا رہا ہوں کہ اگر یوں ہی مجھ پر ظلم ہوتے رہے نا تو کسی دن اولڈ ہاؤس شفٹ ہو جاؤں گا، پھر خوب میٹھا کھاؤں گا اور شیرین چائے پیوں گا۔ یہ جو شاندار تم سب ہی پینا، وہ مسرتے بچوں کے انداز میں بولے۔ اس بار شاہدہ بیگم مسکرائے بغیر نہ رسی، پھر آغا جان خود بھی ہولے سے ہل دیے۔ انہیں ناشتہ کر کے شاہدہ بیگم برتن کچن میں رکھ کر ملازم کو صفائی کرنے کی ہدایت کرتی واپس انہیں کے پاس آ گئی۔ اکرم سے بات ہوئی ہے تمہاری، کب تک نکل رہا ہے لندن سے؟ آغا جان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ گزری رات کے 3 بجے کے قریب اکرم صاحب کا وائس میسج انہیں وصول ہو چکا تھا، جسے انہوں نے صبح فجر کے بعد سنا۔ وائس میسج میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس وقت لندن ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ میری رات کے بعد ان سے بات نہیں ہوئی، رات شاید 3 بجے کے بعد ہی وہ کال آئی تھی۔ بتا رہے تھے کہ خیر و عافیت سے پہنچ گئے، کہہ تو رہے ہیں کہ 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکیں گے وہاں، اب تک تو شاید فلیٹ میں بیٹھ چکی ہوں گے دونوں۔ آغا جان کو آستین سے جواب دیتے ہوئے شاہزادہ بیگم نے آہن میں گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 7:30 بجانے والی تھی۔ معاونہ ان کے کانوں میں موبائل کی بیل سنائی دی۔ انہوں نے گردن ترچھی کی، آغا جان کے کمرے کی جانب دیکھا، آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ آغا جان بھی متوجہ ہو چکے تھے۔ آپ رکیں، میں لے کے آتی ہوں۔ آغا جان کو اٹھنے کے لیے صوفے کے بازو پر ہاتھ رکھتا دیکھ وہ جلدی سے بولی، پھر جب موبائل لے کر واپس آئی تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ لیجیے، آپ نے یاد کی اور پوتے صاحب کو خبر بھی ہوگی، زعیم کی ہی کال ہے، اب کر لیں بات۔ موبائل ان کی طرف بڑھاتے شاہزادہ بیگم نے اطمینان بڑے انداز میں کہا۔ زعیم کی کال کو سن کر چہرہ کھول اٹھا۔ انہوں نے فوراً موبائل شاہزادہ بیگم سے لے کر کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ میرے شعر کو آ گئی دادا کی یاد؟ ان کے بولنے کا انتظار کیے بغیر انہوں نے شکایتیں داد کر، لیکن دوسری جانب زعیم کے بجائے جب زرگام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بے ساختہ اپنی بنیں سکڑی اور سلام کا جواب دیا۔ زعیم کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہے؟ وہ خود کدھر ہے؟ بڑے پوتے سے ان کی محبت دیگنی سے ہی، مگر اس پر وہ زرگام کو چڑھاتے چاہتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہ اب فوراً کہے گا، دادا جان آپ مجھے معصوم کی آواز ناگوار گزری ہے کیا؟ مگر دوسری جانب پہلے تو خاموشی رہی، مگر جب وہ بولا تو جو خبر اس نے دی اس کے نے پل میں آغا جان کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ غائب کر دی۔ چہرے پر زلزلے سے آثار پیدا تھے، ان کی بوڑھی آنکھیں نیم ہو گئی۔ اب کدھر ہے وہ؟ پوچھتے ہوئے ان کی کمزور آواز بھیگ گئی۔ ان کے چہرے پر پھیلتے غم کے شدت اثار شاہزادہ بیگم کا دل بھی دہلا گئے تھے۔ اب زرگام نے تفصیل بتا رہا تھا۔ زعیم کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے، اسے سنبھالو زرگام، میں جانتا ہوں میرا بچہ اسے بہت چاہتا ہے، اس وقت وہ بہت تکلیف میں ہوگا، اسے حوصلہ دو، اسے اس وقت اپنوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ نحیس آواز میں اسے حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ زعیم کی طرف سے بھی تاکید کر رہے تھے، جو حقیقت یہ تھی کہ ان کی اپنی کمر اسی خبر نے توڑ دی تھی۔ تو مشال کو چپ کرواؤ۔ مشال کی سکیاں اور کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سکون کے فکر سے سنتے آغا جان نے بے چینی سے کہا، کچھ نہیں ہوگا اسے، اللہ رحم کرے، تم فکر مت کرو۔ ہاں میں شازمہ کو لے کر نکلتا ہوں، اس سے مشال کو تو چپ کرواؤ، حوصلہ کرے، چپ کرواؤ اسے۔ ان سے مشال کو رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زرگام کو مزید تلقین کر کے انہوں نے رابطہ منتقل کیا۔ بابا جان کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے زر نے؟
کیا ہوا ہے؟ میرا زیم تو ٹھیک ہے، ان کی کال کاٹتے ہی زیم بیگم شازم بیگم نے بےتاب نہ پوچھا۔ ان کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ ہاں تمہارا زیم ٹھیک ہے، میری نشال ٹھیک نہیں، گولی لگی ہے اسے۔ تمہارے ہونہار ثبوت کا نشانہ چوب کر اس کے جسم کو چھلنی کر گیا، آغا جان نے بمشکل انہیں بتایا۔ آواز بڑھا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ شازم بیگم کی آواز لڑکھڑائی۔ زیم نے چلائی ہے گولی، کسی مجرم پر چلا رہا تھا اور اس مجرم نے اسی کی بیوی کو ڈال بنا کر آغا جان سے بولا نہ کیا۔ شازم بیگم کا دل کام کرے گیا۔ نشال کو ڈال بنایا اور گولی نشال کو لگی۔ آغا جان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ شازم بیگم کا ہاتھ ویسا آتا ان کے دل پر پڑا۔ نشال کا بھولا بالا مسکراتا چہرہ ان کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ ابھی کل رات ہی تو اس سے بات ہوئی تھی۔ ان کے یقین دلانے پر کہ وہ عظیم سے بات کریں گی، کتنی چہک گئی تھی اس کی آواز۔ شازم بیگم کی آنکھیں جانے کیوں بھر آئی۔ وہ اس لڑکی کے لیے نہیں رو رہی تھی جس سے وہ 22 سالوں سے نفرت کر رہی تھی، چلیے وہ اس لڑکی کے لیے رو رہی تھی جو پچھلے 22 سالوں سے ان کے شوہر کو عزیز تر تھی، ان کے بیٹے کے دل کا سکون تھی، ان کی نسل کی امین تھی، مگر ہائے انہیں بساتھ اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان کا بیٹا اسے موت کے منہ میں پہنچا کر اپنی نسل کو اپنے ہاتھ سے ختم کر چکا تھا۔ ہائے انہیں یقین ہو چکا تھا کہ نشال کے وجود میں پردہ وجود سانس لینے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ شازم بیگم کی تکلیف اس پل حد سے سوا تھی۔ ان کی آنکھیں مسلسل سے آنسو بہا رہی تھی۔ آغا جان نے فوراً طور پر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کہا۔ بس اگلے 20 منٹ میں وہ ایک ملازمہ کو ساتھ لے کر شازم بیگم کے ہمراہ پشاور کے لیے نکل چکے تھے۔ راستے میں ہی انہوں نے اکرم صاحب کے لیے وائس میسج چھوڑ دیے تھے کہ فلائٹ تبدیل کر کے ڈائریکٹ پشاور پہنچ جائیں۔ نشال کی حالت کی بات انہوں نے سرسری طور پر بتائی، پوری بات بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گاڑی پینچ اپنے منزلوں کی طرف روان تھی۔ پانی پیو، اسے روتے ہچکیاں لگی تھی تو میڈم نبیلہ نے پانی کے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ اس وقت ان کے کمرے میں موجود تھی۔ سامی نے 2 گھونٹ بھر کے گلاس پرے کر لیا۔ سر جھکا کے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں تمہاری فیلنگز سمجھتی ہوں سامیہ، تمہارا شوہر نے واقعی تمہارے ساتھ بہت غلط کی ہے، مگر تم جو فیصلہ کر رہے ہو بہت بڑا ہے۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ASP ہے۔ تم جتنا مرضی بھاگ لو، وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اس لیے میرا خیال ہے تم ایک بار اس سے مل لو۔ اگر اس سے علیحدگی چاہتی ہو تو صاف سے اسے کہو، مگر یوں شہر چھوڑنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تمہیں جلد یا بدتر ڈھونڈ ہی لے گا۔ اس کی آپیتی سن کر میڈم نبیلہ نے جو تجربہ کیا اس کی بنیاد سمجھایا۔ سامی نے بی کی نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ اگر اس نے مجھے ڈھونڈنا ہوتا تو وہ مجھے چھوڑتا ہی کیوں؟ سامی نے بڑی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جیسے کہ تم بتا رہی ہو کہ جس رات اسے تمہیں چاچے کے اپنی ماں کے مجرم ہونے کا پتہ چلا اسی رات اس نے تمہیں چھوڑا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس نے یہ سب غصے میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں چھوڑ کر پچھتا رہا ہو، بالفرض اگر کبھی اسے کوئی پچھتاوا نہیں بھی ہوا تو وہ بھی ضروری تو نہیں کہ آنے والے وقت میں اس کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا جب وہ تم سے پیار بھی کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ پچھتاوے اور تمہاری طرف لوٹے، اور اگر ایسا وقت آ گیا تو پھر وہ تم تک پہنچتے میں زمین آسمان ایک کر دے گا، اور تب تمہارے لیے زیادہ مسئلہ ہوگا سامیہ۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اسے اس کی بات کی تفصیل سے جواب دیا۔ اس کی ندامت اب میرا مسئلہ نہیں ہے، میں اپنا دل اس کی طرف سے سخت کر چکی ہوں، میری طرف سے پلٹے یا نہ پلٹے میں اب اس کی طرف ہرگز نہیں بڑھوں گی۔ آپ پلیز اگر میری مدد کر سکتی ہیں مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جائیں۔ وہ حیثی سے کہتے وہ اس پر بھرپور سنجیدہ تھی۔ تمہیں ایک بار اس سے مل لینا چاہیے۔ میڈم نبیلہ اپنی بات دہرا رہی تھی۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سامی کی آواز میں سختی کے عناصر تھے۔ آر یو شیور؟ پوچھتے ہوئے میڈم نبیلہ ہولے سے مسکرائی۔ سامی کی بھیگی آنکھیں ان کے سوال پر پھر سے بھر آئی۔ اسے لگا سامنے بیٹھی عورت اس کے اندر تک اتر کر اس کے تمام بیت جان چکی ہے۔ یس آئی ایم، سائمہ نے بڑی مشکل سے کہا۔ ایک بار مل لو، وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر وہ ہموار نرمی سے بول رہی تھی۔ میں تمہیں اس سے ملنے کو نہیں کہتی، مگر میں اسے جانتی ہوں کیونکہ تمہاری طرح وہ بھی کسی وقت میرا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے۔ نرمی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ان کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ ریلیکس، اگر وہ تمہارے سخت ہو چکا ہے دل کو اپنی طرف سے نرم نہ کر پایا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اس شہر سے، ان فضاؤں سے، اس زمان سے، سب سے دور۔ میڈم نبیلہ نے نرمی سے کہا، پھر اس کا گال سے دبا کر کمرے سے باہر نکلتی چلے گی۔ سامی اپنی جگہ ساوت رہے گی، پلٹ کے روک بھی نہ سکی۔ کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا تھا۔ باریک قدموں کی چوپ اس کے آس پاس ابھری تھی۔ سامی کے دل کی دھڑکنیں مشتعل ہونے لگی تو اس نے ساتھی سے مٹھیاں بیچ لی۔ وہ بڑے ضبط سے پلٹی۔ پلٹے میں وہ دشمن جان 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا سرخ آنکھوں سے اسی ہی دیکھ رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے مشال کو چیئر پر ہی بیٹھا چھوڑا اور خود زین کی جانب بڑھا، جو جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے ساتھ کھڑا شیشے کے اس پار سانسیں لیتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ آپریشن کے بعد نشال کی حالت کے پیش نظر اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آپریشن کامیاب ہونے پر زین کے دل نے بےساختہ خدا کا شکر ادا کیا، مگر اس کے بعد ڈاکٹر کے لبوں سے نکلنے والے لفظ نے اسے جیسے چپ لگا دی۔ مبارک ہو SP صاحب، آپ کی وائف کا آپریشن کامیاب رہا۔
محب بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے۔ کبھی امید ہے کہ انہیں اگلے 8 گھنٹوں میں ہوش آ جائے۔ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی، باقی زندگی دینے والی ذات اور لکی ہے۔ ڈاکٹر کے نغمے سے کہنے پر زین کو اپنی جان سولی پر لٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مزید 8 گھنٹے انتظار، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کی وائفی پریگنینسی اسپیشلسٹ اسٹیج پر ختم ہو چکی ہے اور شاید اب وہ دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکیں۔ دڑم ہسپتال کا چھت اس کے سر پر آ گرا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، مگر ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر وہاں سے چلتے بنے۔ اس پر جیسے وہ کچھ سوچنے کے قابل نہ رہا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اللہ سے اس بدترین انہونی کا شکوہ کر لے۔ کس منہ سے اللہ سے کہتا؟ وہ تو اس پر اپنا سامنا کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ ذہن نے چمکتی آنکھیں تو آج ویسے بجھی ہی تھی، اس پر مزید وہ انہیں بہنے دیتا تو اس پاس کیا بچتا؟ اس کا غرور، اس کی انا، اس کی میں سب کچھ تو خاک میں مل چکا تھا۔ ایک جو برہم باقی تھا جینے کا، وہ سینے میں سانسیں باقی تھی، وہ دل کی دھڑکنوں کی روانی میں تسلسل تھا۔ گروجر اس خبر پر رو پڑتا تو یقیناً وہ مر جاتا اگر زعیم اجلال اپنے فیصلے پر رو پڑتا۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا، تو پھر یہ تکلیف کیوں، یہ اذیت کیوں؟ وہ اپنی نیم پلکیں چھپک کر آنسو اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی، اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے زعیم نے اسے ہولے سے پکارا۔ وہ خود بھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کی زعیم سے ہونے والی گفتگو سن چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً آغا جان کا مطلب کیا، کیونکہ نشال کی حالت کے پیش نظر ان سے کچھ بھی چھپانا مناسب نہیں تھا۔ زرگام کی وقار پر زعیم نے ذرا سی گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کے سوجے کے کنارے اس کی آنکھوں کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ زرگام کا دل کٹ کے رہ گیا۔ حوصلہ کریں پلیز۔ اس کے پاس اسے حوصلہ دینے کے الفاظ نہیں تھے، مگر وہ اپنی سی کوشش کر رہا تھا کیسے۔ زعیم کے لبوں نے بہت آہستگی سے جشن دی، اس کا لہجہ زرگام کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا، سامنے کھڑا شخص اپنے پورے قد سے زمین بوس ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، بکھر رہا ہے۔ میرے پاس میرے سانسوں کے سوا کچھ نہیں بچا زر، اگر دن سیدھی کر کے شیشے کے پار لیٹی وجود کی جانب دیکھو تو کھویا کھویا سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ شیشے کی دیوار پر رکھ دیا، جیسے نشال کو چھونا چاہتا تھا۔ اس دنیا میں سانسوں سے بڑھ کر اور بھی ہے کیا بھائی؟ ترحام نے بچوڑی سنجیدگی سے کہا۔ زعیم نے یک ٹک نشال کی جانب دیکھا، اس کا مضبوط ہاتھ ہستی سے شیشے کی دیوار پر جمع ہوا تھا۔ ہے نا، سانسوں سے بڑھ کر ہے وہ اپنی نظروں کے حصار میں لے کر اپنے آنسو ہلکے میں اتارتے لہجے میں شدت سموتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے مصنوعی سانسیں لیتے گہری بے ہوشی میں تھی، اس کے بازو میں ڈستی ہوئی سوئیں جیسے زندگی بہشک رہی تھی، اس پر ان کی چبھن وہ تکلیف زعیم کو اپنے پورے وجود میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی، مگر زرگام کی سماعتیں اس کا اطراف شکست سن چکا تھا۔ کچھ نہیں ہو گیسی، وہ بچ چکی ہے، وہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس کی جانب دیکھتے ہوئے زرگام نے پورے یقین سے کہا۔ اس کی بات پر زعیم کا سر ہولے سے اسباب میں ہلا، وہ دھیرے سے ہنسا، اس کی ہنسی میں ایسی چبھن تھی کہ زرگام کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ وہ بچ چکی ہے، میں جانتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک پل کے لیے رکا، اس کی دلکش آواز میں خط پل سے حد زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ لیکن وہ میرے لیے نہیں بچی، تم یہ نہیں جانتے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بڑے ضبط سے مسکرایا۔ زرگام کو لگا زعیم کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، وہ بھلے ہی خود جتنا مرضی فلسفے بگاڑ لیتا، زعیم کے لبوں سے نکلنے والے 2 گہرے لفظ ہی اس کے اوپر سے گزر جایا کرتے تھے۔ اب بھی یہی ہوا تھا، وہ اس کی آخری بات کی مطلب نہیں سمجھ پایا۔ جب سانسوں سے بڑھ کر جو اہم ہو وہ ہی ہمارے لیے بچے تو پھر سانسوں کے لیے چلنا بڑا پر افسوس تو جائز ہے نظر۔ وہ اس پر خود سے کہیں برس چھوٹے اپنے بھائی سے پوچھ رہا تھا، اندازہ بچوں جیسا تھا، اور زرگام ایسے سمجھا تھا کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا، کیونکہ زعیم اجلال نے اس کی آنکھوں کی الجھن جانتے ہوئے آج اسے سمجھا دیا، اپنے آپ اشکار کر دیا، کیونکہ آج وہ اس پر اپنا آپ کھولنا چاہتا تھا۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کبھی نہیں کرے گی بھائی۔ وہ زعیم کے لیے نشال کی دیوانگی سے واقف تھا، اس لیے فوراً بول پڑا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا زعیم اجلال نشال فاروقی کی اپنی اولاد کے لیے محبت دیکھ چکا ہے، اسی لیے ایسا سوچ رہا ہے۔ اور یہ سچ بھی تو تھا، ایک ماں کی اپنی اولاد کے لیے محبت ایک بیوی کی اس کے شوہر کے لیے دیوانگی سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، اور اولاد بھی ایسے شخص کی جو اس کا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا محبوب بھی ہو۔ کاش میری سوچ غلط ثابت ہو جائے، زعیم نے آہستگی سے کہا، اس کے لہجے میں حسرت تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ زرگام اکرم اس کے لب و لہجے کو سمجھ رہا تھا، جان رہا تھا، اور وجہ زعیم اجلال خود تھا۔ زعیم کے موبائل پر کال آنے لگی تو زرگام نے موبائل اس کے حوالے کیا۔ زعیم نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا، اور ایک دفعہ ہو گیا، اس سے زاور کی لاش اور ساتھ ہی گن ملنے کی خبر ملی۔ وہ لب بیچ کر رہ گیا۔ نشال کو اس حال کو پہچاننے والا دونوں مجرم یاد آ گئے تو اس کی دماغ کی رگیں تن گئی۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے واپس زرگام کی طرف آیا، میں سوات جا رہا ہوں، تم نشال اور مشال کا خیال رکھنا۔ اس پر اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا،
वापस कब तक आएंगे आप? इसे रोकने के बजाय जरगाम ने सीधे सवाल पूछा, क्योंकि ज़हीन के चेहरे की चटानी साथी बता रही थी कि वो नहीं रुकेगा। जल्दी आ जाऊंगा, तुम यहाँ सब मैनेज कर लेना। कहते हुए इसने एक नज़र शीशी के पार डाली। आई ओके, डोंट वरी। इसे जबरदस्ती गले लगाते जरगाम ने धीमी आवाज में कहा। ज़हीन ने इसकी पीठ थपथपाई, फिर इसके अलग होकर बाहर की तरफ बढ़ चल दिया। इसने रिसेप्शन के पास मौजूद इंस्पेक्टर में से एक का हेलीकॉप्टर अरेंज करने को कहा और 15 से 20 मिनट की यकीन दहानी करवाकर कांस्टेबल को लेकर फौरन अस्पताल से बाहर निकल गया। ज़हीन पलटा और महसूस समझ में चलने लगा। इसे अब डॉक्टर से बात करनी थी। वो जाने से पहले एक बार निशाल के करीब से देखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इसके पास सिर्फ निशाल की बेहोशी के यही लम्हात हैं। सवाब से वापसी तक कब होती वो नहीं जानता था, इसलिए वो अभी भी इससे मिलना चाह रहा था। इसकी जानब देखता हुआ कदम कदम इसकी जानब बढ़ रहा था। सामी की साख पतेलियों में पानी भरने लगा। वो पलकें छपक छपक कर आंखों की नीमी अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगी, मगर नाकाम हो रही थी। इसे अपने आंसू पर गुस्सा आ रहा था। इसे शिद्दत गुस्से से अपने गाल रगड़ डाले। आगे मत बढ़िएगा, वहीं रुक जाएं। अपनी शहादत की उंगली उठाकर से वार्न करने वाले अंदाज में सामी ने बमुश्किल अपनी आवाज की बड़बड़ाहट पर काबू पाया। ज़मान जानता था वैसे खफा होगी। तमाम ने अपने कदम रोक लिए, क्योंकि सामी 2 कदम पीछे हट गई थी। एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। ज़मान संजीदगी से गोया, देखें मैं आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही सुनना चाहती हूँ। आप यहाँ से चले जाएं, हमारे दरमियान सुनने सुनाने को अब कुछ नहीं बचा। सो प्लीज गो। दरवाजे की तरफ इशारा करती हुई मुस्तैक आवाज में बोली। आंखों में पानी के बजाय सब मेरी ने जगह ले ली। प्लीज सामिया, हमारे दरमियान अभी तो शुरुआत हुई है। इसकी सुलगती आंखों में देखते हुए ज़मान ने मजबूत लहजे में कहा। इसकी बात की तेग तक पहुंची। सामिया के चेहरे पर एक पल को तारीख सा साया लहराया। खबरदार, सोचिएगा भी मत, यह सिर्फ मेरी औलाद है, आपका कोई हक नहीं है इस पर। वो धीमे लहजे में गराई। तुम्हारा कह देने से मेरा हक खत्म नहीं हो जाएगा सामिया, मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दो। इसके करीब आते हुए ज़मान ने इसका हाथ थामने की कोशिश की। सामिया ने एक कदम मजीद पीछे हटने देते हुए इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखते उसे धक्का दे दिया। मैंने कहा मेरे पास मत आना। वो इस पर बिगड़ती चिल्लाई। चेहरे की गुस्से की शिद्दत से दया उठा। ज़मान इसकी कदर नाराजगी पर हक दक रह गया। कौन सा हक? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? किसी औलाद को बुनियाद बनाकर मुझ तक रास्ता बना रहे हैं आप? वो जिसे आपने मेरे साथ मेरे ही वजूद में मरने के लिए अपने दुश्मन के हवाले कर दिया था। हाँ, सोचिएगा भी मत, बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अपने बच्चे पर आपका ये साये पड़ने दूंगा। इसकी आंखों में आंखें डाले वो मुश्तिल इस कदर इब्तदा से बोली कि ज़मान अपनी जगह साफ रह गया। सामिया, मुझसे गलती होगी प्लीज़। ज़मान वैसे होकर बोला। गलती? और अगर इस गलती के नतीजे में मेरी मौत होती तो फिर क्या? आप? इसके चेहरे पर फैली नदामत को सुर्खी देती सामिया अस्त्री अंदाज में गोई हुई। ज़मान खामोश रहा। मैं बताती हूँ, इस वक्त आप मेरी तलाश में कब्रें खोद रहे होते, लेकिन फिर आपके हाथ मिट्टी के सिवा कुछ न आता। फिर किस पर हक जताते इस औलाद का? वो बड़ी तलखी से इसे कह रही थी। ज़मान के पास जैसे कोई जवाब नहीं था। बोले, हैं कोई आपके पास जवाब? आपके पास? इसे खामोश देखकर सामी ने फिर से इसे मुखातिब किया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सामी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके पास इसकी किसी सवाल के जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि गलती इसी की है। ज़मान के जवाब पर सामिया होले से हंसी। ये आपको पहले सोचना चाहिए था मिस्टर ज़मान। सामी इसे आईना दिखाने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। सामी प्लीज, मैं बहुत नादम हूँ। ज़मान की आंखें इस पर इल्तिजा थी, चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। वो अब आपका मसला है, वो अदालती बनी। इसे इतनी जालिम मत बनो। ज़मान के हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी। आप भी तो संगदिल बन गए थे। इसके पास हर बात का जवाब था। मैं लौट भी तो आया हूँ। ज़मान ने एक आस से इसकी जानब देखा। सामिया बेहिसी से मुस्कुराई। मैं लौटने की हदूद में है, अलवेज की हवेली में तोड़ आई हूँ, अब लटना मुमकिन नहीं। सामी के अंदाज में कोई रियायत नहीं थी। तो यानी वो हवेली से निकलने से पहले इसका इंतजार करती रही थी। ज़मान के दिल में ठहस उठी थी। अब आप यहाँ से जाएंगे या मैं खुद जाऊँ? अपनी बुने नफ़े से छुड़ाए बोलती हुई आज इसे बिल्कुल अपनी जैसी लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे इस रात ज़मान बन गया था। सामिया प्लीज़, मैं पल पल मर रहा हूँ। ज़मान ने एक बार फिर इसके कदम बढ़ाए। अच्छा, वसी हंसी, वैसे जिंदा मैं भी नहीं हूँ, सच मोड़ी से बोलती हुई इंतहा कर गई। ज़मान इसे देखता रह गया। होप सो कि आप आइंदा कभी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। हुला का नोट्स बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें डालती आहर वार करती हुई कमरे से निकलती चली गई। ज़मान तेजी से इसके पीछे लग गया। सामिया आई बेट यू, तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कॉरिडोर में घुटने टेक कर बैठा हुआ चिल्लाया। कई लोगों ने पलटकर इन दोनों की जानब देखा, जिनमें मैडम नबीला भी शामिल थी। ज़मान की आंखों में हल्की हल्की नीमी चुभ निकलने लगी। भीख तो मैंने भी मांगी थी ना आपसे, अपने लिए, आपके साथ के लिए गड़गड़ाई तो मैं भी थी ना। सामने पलटकर एक बार फिर इसकी ज्यादती का एहसास लाया। वो चेहरा सपाट था।
میں ہر روز تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، تو مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ بنا دوسروں کے لوگوں کی نگاہوں کی پرواہ کیے اس کے سامنے ملائچہ تھا۔ اس کی عبادت ثانیہ مکمل طور پر اس کی جانب گھومی۔ اب اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس تک آئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف ایک چیز دوں گی، معافی یا پھر موقع۔ بتا دیجیے کیا لینا چاہتے ہیں۔ اسے آزمانے کا فیصلہ کرتی سامی نے اسے سامنے دو آپشن رکھے۔ اگر معافی دے دے تو زندگی بھر موقع نہیں دوں گی، اور اگر موقع دیا تو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ سامنے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ اس کی جانب دیکھتا زمان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی جان سولی پر لٹکانے کی بات کر رہی تھی۔ اگر موقع مانگ لیتا تو وہ ضدی لڑکی ساری زندگی اس کے ساتھ رہ تو لیتی، مگر معافی نہ دے کر اس کی قربت کے باوجود اس کی دور بھٹکتا، اور اگر وہ اسے معافی لیتا تو پھر وہ اسے موقع نہ دیتی اور اسے دور چلی جاتی۔ عجیب دوراہا تھا، مگر اس سے ایک راہ تو جنی تھی۔ سامیہ متنطر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، چہرہ جذبات سے آری، اور زمان زمان تو اس کی اس کڑی سزا پر اندر تک ہلتا رہ گیا۔